کچھ روز سے ISPR اور حکومت ایک خبر بہت تیزی سے چلا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے کہ عمران خان PTI جو بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں اس سے ملک کو 190 ارب کا نقصان ہوا ہے، ملک کی معیشت کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ باتیں صرف زبانی کلامی کی جا رہی ہیں، نہ کوئی آرٹیکل پیش کیے جا رہے ہیں، نہ کوئی رپورٹ جو اس تھنک ٹینک نے جاری کی ہے عمران خان کے خلاف وہ بھی جاری نہیں کی جا رہی۔ اب موعد پیرزادہ نے اس تھنک ٹینک کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے، یہ آپ سنیں موعد پیرزادہ نے کیا کہا۔ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں امریکی انویسٹیگیٹو نیوز ایجنسی ڈراپ سائٹ نے اسٹوری نکالی ہے۔ یہ اسٹوری یہ بتاتی ہے کہ اکتوبر 2024 میں واشنگٹن میں ایک نئے تھنک ٹینک کا آغاز ہوا۔ تھنک ٹینک نے اپنا جو انالیسس ہے انڈیا پاکستان کے حوالے سے، وہ اس تھنک ٹینک نے امریکی مختلف جو ایجنسیز ہیں، اخبار شخبار کو اپنا انالیسس جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیا۔ کسی نے زیادہ اس کو نوٹ نہیں کیا۔ ڈراپ سائٹ کو اس میں اس وقت انٹرسٹ پیدا ہوا جب انہوں نے ایک سٹوری نکالی پاکستان کے حوالے سے۔ اس سٹوری کے اندر ایکسپرٹس نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پروٹیسٹ ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو بہت دھچکا لگا ہے، اس کا GDP 1% کے اندازاً کم ہو گیا ہے اور بلینز آف ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ ڈراپ سائٹ کے جو ایڈیٹرز اور رپورٹر انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک ہفتے کی بھی پروٹیسٹ نہیں تھی پاکستان کی، اس سے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان کیسے ہو گیا۔ یہ جو تھنک ٹینک ہے اس کا کوئی نہ ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہے، نہ کوئی اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، نہ کوئی اس کا CEO ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے 12 ایکسپرٹس ہیں، حسین اور وقاص احمد تینوں کی ملی ہوئی اسٹوری ہے۔ جب اس کی ریسرچ کرنی شروع کی، مشہور نام جو یہاں پر استعمال کیے گئے، بریڈفورڈ اسمتھ جو ان کے انالیسس کو ہیڈ کرتے تھے۔ بریڈفورڈ اسمتھ کے نام کا کوئی اسکالر ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے اس نام کے ساتھ۔ تصویر بھی باقاعدہ انہوں نے شائع کی ہوئی ہے جس میں دکھایا گیا کہ یہ ہمارے پرنسپلز ہیں۔ ڈراپ سائٹ نے اس کی گوگل امیج سرچ کی تو گوگل سے ہی چوری ایک امیج ہے۔ جتنی بھی سٹوریز ہیں اس میں بار بار ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جو پاکستانی فوج کو بہت پسند ہے، اور وہ ہے 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان کے DG ISPR صاحب جو ہیں ان کو 2 ارب روپے مزید پاکستان کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC نے عنایت فرمائے ہیں تاکہ وہ فیک نیوز کا مقابلہ کر سکیں۔ اور 29 دسمبر کو DG ISPR نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے D چوک پہ تو گولی چلی ہی نہیں، بیکاز جو لا انفورسمنٹ کے ادارے تھے ان کے پاس تو اسلحہ تھا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سب لوگ گولیوں کی تصویریں، اس کی فوٹیج، اس کی گولیوں کی آواز سنا کے آپ کو مر گئے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو انہی DG ISPR کو 2 ارب روپے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں فیک نیوز کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور 1.6 ارب روپے مزید اگلے 8 ہفتوں میں دینے ہیں ISPR کی ٹیکنیکل اپ گریڈیشن کے لیے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ پیسہ کہاں جانا ہے؟ وہ پیسہ اس قسم کے کاموں میں لگ رہا ہے۔ جب آپ یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے سیریس ہیں؟ تو اس وجہ سے دوستو سوشل میڈیا برا لگتا ہے کہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو یہ چند گھنٹوں میں ہی پکڑ لیتا ہے اور سارا پروپاگینڈا ناکام بنا دیتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے پاکستان میں، لیکن پھر بھی اس کو کنٹرول کرنے میں حکومت بری طرح سے ناکام رہی ہے۔